المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. بواسطة محترم سامعین کرام، دوستان عزیز، بزرگان ملت، مجلس سویم، ابھی 2 روز پہلے جن کا انتقال ہوا، یعنی اسی ہفتے جو اللہ کا بندہ ہمارے اور آپ کے درمیان تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ان کی اصال کے لیے بشکل مجلس سویم ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب نے یہ مجلس برپا کی. انتقال والے دن یعنی بڑی کربلا میں جو مجلس ہوئی، اس میں چند معروضات میں نے بیان کیے تھے اور کوشش کی تھی کہ بچوں تک ایک پیغام، ایک میسج پہنچ جائے. اور ہماری کامیابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب پیغامات، معروضات خاص طور پر یوتھ کے مابین بیان کیے جائیں، اور ان معروضات میں سے اگر ایک پر بھی عمل کر لیا جائے، ایک پیغام پر، ایک میسج پر عمل کر لیا جائے، تو شاید خطیب کی بھی محنت کامیاب ہوتا ہے خطیب، اور سامعین خاص طور پر جس کے لیے مجلس برپا کی جاتی ہے، جس کے لیے ایصال کیا جاتا ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے. میرا ہمیشہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہی میری کوشش رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پیغام اپنے بچوں تک پہنچانے کی سعی کروں. میں نے وہاں پر 5 چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، ایک چیز چھوڑ دی تھی، 4 چیزیں بیان کی تھی. چاہتا ہوں کہ وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اور صرف 2-3 باتیں، چونکہ ورکنگ ڈے ہے، کام کا دن ہے، کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو دوسرے کام کی غرض سے باہر نکلنا ہے، تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات خاص طور پر بچوں کے لیے پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں نے جو بات تمام کی تھی کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، صاحب ایمان سے خطاب ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو ہرگز نماز کے قریب مت جانا. میں نے وہاں پر یہ بھی عرض کیا تھا کہ لفظ سکرا استعمال کرنے کے بعد، اور لفظ سکرا اس بات کی دلیل ہے، یہ لفظ سکرا کہ نشہ ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے. مثلا اسی سکرا کے آگے ایک لفظ استعمال کیا جاتا کہ سکرول خامر، یعنی شراب کا نشہ. پھر معصوم سے سوال کیا، خرابی کیا ہے ان چیزوں میں؟ کہ اگر ان چیزوں کو اپنایا جائے گا تو انسان کی دنیا برباد ہو جائے گی، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اخروی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، مٹ جائے گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے، دور رہا جائے. میں نے بیان کیا تھا سب سے پہلے کہ سکرول شاداب، سکرول قدرہ، سکرول علم، سکرول مرد، اور ایک جو میں نے بیان نہیں کیا تھا
وہ تھا سکر المال. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر نشہ پایا جاتا ہے. اب مجھے قدرت کے سلسلے میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں بیان کر چکا. شہادات کے سلسلے میں ضرورت نہیں ہے، بیان کر چکا. علم کے سلسلے میں بھی بیان کر چکا، مدح کے سلسلے میں بھی بیان کر چکا. لیکن گفتگو کا آغاز کرنے کی غرض سے تاکہ میری بات مل جائے اور میرے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، وہاں شروع کرو کہ سکر العلم یعنی علم کا نشہ. علم میں بھی نشہ ہوتا ہے. مثلا خطیب کو اپنے علم کا نشہ، ذاکر کو اپنے علم کا نشہ یعنی اپنی خطابت کا نشہ، شاعر کو اپنی شاعری کا نشہ، اور بڑا دوش صاحب بیاض کو اپنی نوح خوانی کا نشہ. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چیز پیدا ہو جائیں اور ایک چیز کی تمنا پیدا ہو جائے کہ کاش کوئی میری تعریف کرے، کیا بہترین آپ نے صاحب بیاضی کی ہے، کیا بہترین آپ نے نوح خوانی کی ہے، کیا بہترین آپ کی شاعری ہے، کیا بہترین آپ کا کلام ہے، کیا بہترین آپ کی خطابت ہے. بس یہ چیز آئی اور ایک شوق پیدا ہوا کہ کاش کوئی میری بھی تعریف کرے. بڑی اچھی مجلس پڑھی ہے آپ نے، بہت ہی اچھے اشعار ہیں آپ کے، کیا کہنے آپ کی شاعری کے، کیا کہنے آپ کی صاحب بیاضی کی. بس یہ ہماری تمنا، آرزو، خواہش، کاش کوئی مجمع میں کوئی آگے بڑھ کے ہماری تعریف کرتے، ہماری مجلس کی تعریف کرتے، ہماری صاحب بیاضی کی تعریف کرتے، ہماری شاعری کی تعریف کرتے. یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے انانیت، میں آ جاتی. جہاں کسی نے تعریف کی بس اس کے اندر میں آئی. یہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے. اس سے ہوشیار ہو، بیدار ہو جاؤ، ورنہ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ حیدر بھائی تعریف کر دیں، مشیر بھائی تعریف کر دیں، جامی بھائی تعریف کر دیں کہ مولانا بہت اچھی مجلس پڑھی. تو یہ بتاؤ کہ بس اتنا کہنا کہ آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، مجھے کیا ملا؟ کہیں سے میں سے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میری زندگی برباد ہو جائے. اسے معصوم نے ارشاد فرمایا، سنو جب کوئی یہ میرے الفاظ مجلس پڑھے، کوئی اشعار پڑھے، صاحب بیاضی کرے، اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اسے فوراً چپ کرا دو، خاموش کرا دو. اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے میں پیدا ہوتی ہے انانیت کہ میں اتنا اچھا خطیب، میں اتنا اچھا شاعر، میں اتنا اچھا صاحب بیاض، میرے اشعار اتنے اچھے کہ تمہاری دنیا برباد کر دیں گے اور اخروی زندگی برباد کر دیں گے. اور یہ کسی حد تک ہے میرے عزیزوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کھل کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج خاص طور پر ہند و پاک میں یہ ہے کہ میری مجلس میں نعرے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے، حقیقت ہے. ہر ایک خطیب، ہر ایک ممبر رسول پہ جانے والا سوچتا ہے مت کہ میری تعریف ہو، میری تعریف کرنے والے ہو، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ چند منٹ کی تعریف کرنے کی وجہ سے ہماری وہ زندگی خراب ہو رہی ہے. ہمیں جو کچھ بھی چاہیے اس پروردگار سے چاہیے. بے شک بے شک بے شک. جزا دینے والا وہ ہے. اللہ کے بندے کیا دیتے جو خود محتاج ہو؟ محتاج انسان کو محتاج کو کیا دے گا؟ دینے والا وہ جو علی کل شیء قدیر ہے. اس سے اجتناب کریے، پرہیز کریے میرے عزیز. دینے والا وہ ہے. اور دوسری منزل پہ علم کا گھمنڈ. ڈاکٹر بن گیا، مجھ سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں. انجینئر بن گیا، مجھ سے اچھا کوئی انجینئر نہیں. پروفیسر بن گیا، مجھ سے اچھا کوئی پروفیسر نہیں ہے. خطیب بھی اگر بن گیا تو مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ کہ نہیں میرے عزیز، نقصان دہ چیزیں ہیں. خدا کی قسم بہت نقصان دہ چیزیں ہیں. یہ تمہاری زندگی کو برباد کر دیں گی. بچو اس سے. اور ایک جملہ سنیں میرے عزیزو، اگر یہ علم کمینے تک پہنچ جائے تو اس کی کمینگی میں اضافہ ہوتا ہے.
بہت سے جملہ سنے میرے عزیزو، اگر یہ علم کمینے تک پہنچ جائے تو اس کی کمینگی میں اضافہ ہوتا ہے، اگر یہ علم شریف تک پہنچ جائے تو شرافت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ علم ایک ہے، کس کے پاس پہنچا؟ تو اس نشے سے ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے میرے عزیزو۔ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو اس اللہ سے مانگیے، اس اللہ سے، وہ اللہ دینے والا ہے۔ 4 چیزیں میں نے بیان کی تھی، اب 5ویں چیز، سکر المال، مال کا نشہ، دولت کا نشہ۔ یہ بڑا خطرناک نشہ ہے میرے عزیزو، دولت کا، مال کا نشہ۔ میں تھوڑی سی یہ تمیز گفتگو سمجھ لیے یا اپنی اس بات کو خدا نخواستہ یہ نہ کہتے مولانا نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ سکر الخمر، شراب کا نشہ، کتنی خطرناک سے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا، لیکن بس آپ مختصر خلاصے کے طور پر سن لیے۔ شراب کا نشہ، امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ، ایک بوند دریا میں گر جائے، تمام مولا کے چاہنے والے موجود ہیں اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ بھی سنیں، شراب کا ایک قطرہ، ایک بوند دریا میں گر جائے، وہ دریا کا بہتا ہوا پانی صحرا میں پہنچ جائے اور اس پانی سے کہ جو صحرا میں پہنچا ہے گھاس اگائے، گھاس جم جائے، گھاس نکل آئے، اور اس گھاس کو کتنی شراب گری ہے؟ ایک قطرہ، ایک بوند دریا میں۔ کیا حقیقت ہوتی ہے ایک بوند کی؟ کچھ نہیں، وہ صحرا میں پہنچ جائے اور اس پانی سے گھاس اگائے، نکل آئے، اور اس گھاس کو گھوڑا چر لے، کھا لے، ایک بوند نہ جانے کتنی بوندوں میں مل جائے، لا تعداد بوندوں میں، دریا میں ایک بوند گری ہے۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہمارے آپ کے پہلے امام، وہ جو بوند دریا میں گری تھی اس کا بہتا ہوا پانی صحرا میں پہنچا، اس پانی سے گھاس ہوگی، اس گھاس کو اگر کوئی گھوڑا چر لے، کھا لے، تو یہ علی یعنی میں علی اس گھوڑے پہ سواری پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ سنے میرے عزیزو، کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے پہلے امام۔ اس گھاس کو جو گھوڑا چر لے، یہ علی اس پہ سواری پسند نہیں کرتا، یعنی اس گھوڑے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی علی کا چاہنے والا شراب پیتا ہو تو عزیزو جو اس گھوڑے کو پسند نہ کرے جس نے گھاس چلی ہے تو کیا، لیکن میں بات نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ کہ علی کا چاہنے والا کیا بات ہے، واہ، شراب پیتا ہو، ہرگز نہیں۔ لیکن یہ ہماری عبرت ہے، یہ معصوم کا حدیث کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے سامنے رہے، ان چیزوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، اور یہ پیغامات اپنے بچوں تک پہنچائیں، ٹرانسفر کریں۔ کہ غلطی ایسے نہ بچے نہ غلطی کر دیں میرے عزیزوں۔ اب ہے سکر المال، میں نے شراب کا نشہ، کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں علل الشرائع میں دیکھا کہ شراب کتنا خطرناک نشہ ہے کہ یہ نوش کرنے والا تمیز ختم کر دیتا ہے کہ کون اس کی بہن ہے، کون اس کی شریک حیات ہے۔ اتنی خطرناک چیز یہ شراب۔ اب دیکھیں پوری تفصیل سے دکھایا ہے شرائع میں، لیکن سکر المال، مال کا نشہ، شراب کا بھی نشہ میرے عزیز، میں نے کہا کہ میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں، بڑی خطرناک چیز ہے، انسان قصیر القلب ہو جاتا ہے، یعنی پتھر کے مانند اس کا دل ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مال کا نشہ اس سے بھی خطرناک ہے، دولت کا نشہ۔ ہم صاحب حیثیت، ہم صاحب ثروت مند،
والے خطرناک کیوں ہے شراب سے یہ نشہ، مال کا نشہ، دولت کا نشہ؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، شراب کا نشہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رہتا ہے، لیکن مال کا نشہ ہمیشہ رہتا ہے، دولت کا نشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ شراب کا نشہ ختم ہونے والا ہے، دولت کا نشہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرے، پرہیز کرے میرے عزیزو، اللہ ہم سب کو بچائے ان تمام نشوں سے۔ لیکن جو میں نے بات اپنی تمام کی تھی بڑی کربلا میں، آیا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سکر المدح، جب میں نے بات تمام کی تھی، میں آگے اپنے موضوع پر، ہماری تعریف ہو جائے، اور جہاں یہ دل میں شوق پیدا ہوا، خواہش، آرزو، کاش کوئی ہماری تعریف کرنے والا، بس تمام ہو گیا، ختم ہو گئے۔ ایک استاد یاد آ رہے ہیں، اخلاق کے استاد، اصفہان کے استاد آیت اللہ، مجتہد، عید کا موقع ہے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے، پہنچے، وہاں مجمع انتظار کر رہا ہے، لاکھوں کا مجمع اصفہان میں۔ جب انہوں نے دیکھا سامنے مجمع، لاکھوں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے ہیں، فوراً واپس پلٹے، چاہنے والے آگے بڑھے، آگا مجمع آپ کا انتظار کر رہا، چلیے، کہا نہیں میں نہیں نماز پڑھوں گا، میرا شاگرد نماز پڑھے گا۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجمع آپ کے انتظار میں ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، آپ چلیے نماز پڑھائیے۔ کہا نہیں میں نہیں نماز پڑھوں گا، میرا شاگرد نماز پڑھائے گا۔ لاکھ کہا، لیکن مجتہد اپنی جگہ پہ اڑے رہے، کہا نہیں میں نہیں نماز پڑھوں گا۔ شاگرد نے نماز پڑھائی، بعد میں قریب جو تھے انہوں نے سوال کیا، آپ نے تو نماز پڑھائی؟ کہا میں جب گیا تو میں نے دیکھا لاکھوں کا مجمع ہے، اور میں نے، میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ مجمع میری وجہ سے آیا، میں فوراً کا نہیں، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میری میں شامل ہو جائے گی، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، لہذا میں نے فوراً نہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرا شاگرد نماز پڑھائے گا۔ نفس پر کنٹرول کرنا، خدا کی قسم یہ جہاد اکبر ہے۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اور دیکھیں کیسے کیسے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے غلام ہیں، یہ معصوم نہیں، غیر معصوم ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کے انتقال ہوا آیت اللہ بہجت، سب نے نام سنا ہے بچوں نے، اور آج کل تو سبھی جانتے ہیں، چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک واٹس ایپ چلاتا ہے، آیت اللہ بہجت۔ معلوم میرے عزیزو، خدا کی قسم مجھے بات یاد آ گئی، یہ وہ مرجع، وہ مجتہد تھا، اللہ درجات کو بلند کرے، جن کے پیچھے نماز پڑھنے کی خاطر لوگ 3 گھنٹہ پہلے مصلی بچھاتے تھے، کہ ہمیں موقع مل جائے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، ہمیں موقع مل جائے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، ہمیں موقع مل جائے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ میرے عزیزو، آپ سے سوال ہے، یہ بہجت ہیں کون؟ معصوم ہے، امام ہے، نبی ہے؟ کہا نہیں، یہ خاطی ہیں، علی کے غلام ہیں۔ مگر میرے عزیز، جب علی کے غلام کا یہ مرتبہ ہے، یہ حال ہے، تو امام کا کیا حال ہوگا؟ جب علی کے غلام کے پیچھے لوگ یہ سوچیں کہ مجھے موقع مل جائے نماز پڑھنے کا، مجھے موقع مل جائے، تو میرے امام کا کیا مرتبہ ہوگا؟ کیا لوگ سوچتے ہوں گے؟ لیکن ہمارے فکریہ میرے عزیزوں، ذمہ داری ہماری ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں ایک مرض میں مبتلا ہو گیا، سب لوگ جانتے ہیں، پہلے محلے کے ڈاکٹروں کو دکھایا، علاج کرتے رہے، شفا نہیں ملی، دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، کہا بھلا کو دکھا دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کہا کھندوری کو دکھا دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، آخر میں ایڈمٹ کر دیا۔ کیوں میرے عزیزوں؟ آج بہت موذی مرض ہمارے درمیان میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، کینسر، ڈائبٹیز، ٹی وی، فلاں فلاں، اتنے خطرناک مرض ہیں۔ کہیں آپ نے دیکھا میرے عزیزوں، کسی گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی اس کا بھائی، بیٹا، باپ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو بس گھر میں یہ پڑا رہے؟ کہ نہیں، حسب حیثیت، بلکہ حیثیت سے زیادہ، اگر میری حیثیت 1 لاکھ کی ہے تو میں 1 لاکھ سے خرچ ہو جائے، 2 لاکھ خرچ ہو جائے، قرضہ لینا پڑ جائے، لیکن میرا بچہ بچ جائے،
میرا بیٹا بچ جائے, میرا بھائی بچ جائے, میرا باپ بچ جائے, تو بھائی نہیں گھر میں رہنے دو, دعا کرو اور جو تمہارے سمجھ میں وہ کرو. نہیں مولانا, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. وہاں بھی جھولا چھاپ کو نہیں دکھایا جاتا میرے عزیزو, اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے. محلے والوں سے مشورہ کیا جاتا ہے, پڑوس سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ بتائیے کس ڈاکٹر کو دکھایا جائے. کیوں کا سنگین مرض میں مبتلا ہو گیا ہے, اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو. اور پھر ڈاکٹر معائنہ بھی کرتا ہے, معائنہ کرنے کے بعد ایک نسخہ تیار کرتا ہے کہ ہے کون سا اس کو مرض, ایسا ہے نہیں ہے. اپنی حیثیت سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے میرے عزیزوں اس کے اوپر. کیوں کہ سنگین مرض میں مبتلا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کینسر میں مبتلا ہو گیا ہے, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, ٹی وی ہو گئی ہے, فلاں مرض ہو گیا, فلاں مرض ہو گیا. اسی ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے. تو منبر رسول پہ بیٹھنے والے ڈاکٹر کو بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو دیکھیں کہ معاشرے میں کون کون سی بیماری پنپ رہی ہے. آیا بد اخلاقی کی بیماری تو نہیں ہے, غیبت جیسی بیماری تو نہیں ہے, تہمت جیسا کینسر تو نہیں پنپ رہا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے میرے عزیزوں؟ اگر ایک دنیاوی مرض میں کوئی مبتلا ہو جائے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے. کہ یہ عقل کا تقاضا ہے. تو یہ معاشرے میں بیماریاں پنپ رہی ہیں, پھیل رہی ہیں, اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ جو بھی منبر رسول پہ جا رہا ہے, لیکن ذمہ داری آپ کی بھی ہے. ایسے ڈاکٹر کو منبر رسول پہ پہنچاؤ کہ جو معاشرے کی بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کا بیان ہو. اس میں نہیں کہ ہم خوش ہو جائیں. نہیں میرے عزیزو, اس کا مطلب کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں. ایک معمولی سے مرض میں ہم مبتلا ہو گئے تو اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, لیکن جو بیماریاں ہماری معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں, پنپ رہی ہیں, اس کا علاج کون کرے گا؟ منبر رسول پہ جانے والوں کی ذمہ داری ہے. کون بیماریوں کا علاج بتائیں, صرف بتا دیں, عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن منبر رسول پہ جانے والوں کی ذمہ داری, میں نے ایک جملہ کہا تھا میرے عزیزو, ہر ایک علی کا چاہنے والا فخر سے سینہ تان کے کہتا ہے میرے مولا جیسا کون, میرے مولا زیادہ علم رکھنے والا کون, میرے مولا زیادہ شجاع کون, میرے مولا زیادہ سخی کون ہے. یہ نہیں میرے عزیزو, اور حق ہے میرے عزیزو. جو جب علی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں تو علی کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ جاہل. جب میرا مولا سخاوت کے میدان میں سب سے آگے ہے تو علی کے چاہنے والے کو کنجوس ہونا چاہیے. جب میرا مولا سب سے بڑا شجاع ہے تو علی کے چاہنے والے کو بزدل ہونا چاہیے. نہیں میرے عزیزو, آیت اللہ سیستانی صاحب کا جملہ ہے کہ علی کے چاہنے والے کو ہر فیلڈ میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اگر فیلڈ میں آگے نہیں ہے تو یہ لمحے فکریہ ہے, آیام شیعہ ہے نہیں, علی کے چاہنے والے ہیں نہیں. ایسا تو نہیں صرف زبانی ہے, یہ کڑوی باتیں ہیں, لیکن اپنے بچوں کے لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے میرے عزیزو. خدا کی قسم تکلیف ہوتی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی منبر رسول پہ جاتا ہے آدھا ایک گھنٹہ خطاب کرتا ہے مومنین سے, عمل کتنا کر رہے ہیں ہم؟ سب سے بہادر میرا مولا, سب سے سخی میرا مولا, سب سے شجاع میرا مولا. کوئی کسی کے پاس جیسا علم نہیں تھا بے شک. تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا فیلڈ میں مولا کے اقوال کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ہم علم میں آگے ہیں, ہم سخاوت میں آگے ہیں, ہم شجاعت میں آگے ہیں. اگر نہیں ہے تو یہ حامد کے لیے لمحہ فکریہ میرے عزیزو. ایک واقعہ سنیے, یاد آ گیا اور میری گفتگو سے مربوط بھی ہے. میں یاد آ رہا ہے, شاید بانی کو یاد نہیں ہوگا, سب سے پہلا اس محلے میں خمسہ جو ہوا تھا انجم بھائی کر کے, یاد ہے؟ تو اس میں مجھے بھی 2 بجے سے پڑھنے کا موقع ملا تھا. اس میں میں نے واقعہ
الدم تو ساکبہ میں تحریر ہے، میں نے واقعہ نوٹ کیا تھا، کوٹ کیا تھا. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. بات کی یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، بند الفاظ میں کہوں گا، علی کے چاہنے والوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، سب سمجھتے، سب سمجھدار ماشاءاللہ. یہ مجلسوں کا طفیل ہے، مجلسوں کا صدقہ ہے. خدا کی قسم اگر ان کو نکال دیا جائے 10 سال کے لیے تو بس تاریکی ہوگی، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ بھی ہے آج ہمارے آپ کے پاس، یہ مجلسوں کا صدقہ ہے جو ثانیہ زہرا یزید کے دربار میں قائم کر کے گئی تھی. عبداللہ ابن مبارک ایک سال حج کرتے ہیں، پھر جہاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. یہ ایک سال حج کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے. 6000 درہم یا دینار ان کے پاس تھے. انہوں نے سوچا کہ چلو راستے سے ہم سواری لے لیں گے اور راستے کا سامان خرید لیں گے. یہ نکلے، بستی میں پہنچے، ایک منزل کو پہنچے تو کیا دیکھا، ایک عورت بیٹھی ہے جو مری ہوئی مرغی کے بطخ کے پر نوچ رہی ہے. اس میں ایک چیز کے لیے آپ کو صرف زحمت دی میرے عزیزوں، علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، علی حسین کا زادہ کیسا ہوتا ہے. اور شاید اگر میرے بچے سمجھ جائیں، اس پر عمل کر لیں تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اس سے بہتر مرحوم کے لیے یہ سال کچھ نہیں ہو سکتا. گھوڑے پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر مری ہوئی مرغی کے پر نوچ رہی ہے. عبداللہ ابن مبارک آگے بڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد سوال کیا، بی بی آپ کون ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو تم دیکھ رہے ہو میں مری ہوئی مرغی کے بطخ کے، لفظ بطخ استعمال کیا ہے پر نوچ رہی ہوں. کہا ہے کون، مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کہا مسلمان ہے. تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو معلوم نہیں کہ شریعت محمدی میں مردار حرام ہے؟ کہا میں جانتی ہوں، شریعت محمدی میں مردار حرام ہے. کہ پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ شریعت محمدی میں یہ حرام ہے، اس کے بعد بھی آپ مری بطخ کے پر نوچ رہی ہیں، مرغی کے پر نوچ رہی ہیں. تو آپ کون ہیں؟ کہا میں عبداللہ ابن مبارک. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حج کے لیے، طواف خانہ خدا کے لیے. کہا اچھا حج کریں گے؟ کہا حج کروں گا. کہا پھر زیارت کو بھی جائیں گے؟ کہا میں زیارت کو بھی جاؤں گا. کہ جب آپ مکے سے مدینے جائیں، روضہ رسول پہ پہنچیں، زیارت کریں، تو ایک پیغام میرا پہنچا دینا. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کون سا پیغام بی بی بتائیں؟ کہ جب آپ حج سے فارغ ہوں اور زیارت کریں تو میرا سلام پہنچائیے گا، اور ایک بات میری طرف سے پہنچا دیے گا، کہہ دیے گا رسول سے کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی حرام کھانے کے لیے، ایسا وقت آپ کی بیٹی کے اوپر آ گیا ہے کہ حرام بھی حلال ہو گیا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے جیسے ہی سنا تھر تھر کانپنے لگے. بی بی آپ کون ہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ بس آپ جائیے، میرا سلام کہہ دیجیے، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے. کہ نہیں بی بی، خدا کے لیے آپ بتائیں کہ اسے یاد کون ہے. کہ میں بتایا میں رسول کی بیٹی اولاد علی کا ماجرا بیان کریں، کیا بات ہے؟ کل سننا چاہتے ہو تو عبداللہ سنو. میرا ایک شوہر تھا جو علی کا چاہنے والا تھا، اس کو محبت کے جرم میں قتل کر دیا، شہید کر دیا. اب میرا کوئی نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں. انتقال کے بعد میں ہر دروازے پہ گئی، میں نے دخل الباب کیا، دروازہ کھلا تو جیسے ہی مجھے دیکھا
دروازہ بند کر لیا، مجھے کسی نے کام نہیں دیا۔ چاہنے والوں کی بھی در پہ گئی، انہوں نے خوف کی وجہ سے دروازے بند کر دیے۔ ہر دروازے پہ گئی لیکن مجھے کسی نے کوئی کام نہیں دیا، مجھے مایوس ہو کے پلٹنا پڑا۔ اب 3 روز ہو گئے، میرے 3 بیٹیاں ہیں، میری 3 بیٹیاں بھوکی ہیں۔ میں ایک دروازے پہ گئی، ہر دروازے سے خالی ہاتھ واپس آئی، کسی نے کام نہیں دیا۔ تو میں نے دیکھا میں آ رہی تھی، مجھے اپنی بچے کی جان بچانی تھی۔ مری بطخ کو دیکھا تو میں نے سوچا تو میری بیٹی کے لیے حلال ہو چکا ہے، اب میری بیٹی کے لیے حلال ہے حرام چیز، جان بچانا واجب ہے، میری بیٹی کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ تو میں اس خاطر اس سوچ کے میں بیٹھ گئی ہوں، اب اس گوشت کو لے جاؤں گی، پکا کے اپنی بچی کو کھلا دوں گی تاکہ میری بچی کی جان بچ جائے۔ جیسے کہا فوراً عبداللہ ابن مبارک نے سنا کہ عبداللہ تیرے پر وائے ہو، اے عبداللہ ابن مبارک تیرے پر وائے ہو، تو حج کرے، تو زیارت کو جائے، اولاد علی کے اوپر ایسا وقت پڑ گیا کہ حرام بھی حلال ہو گیا۔ یہ پیغام ہے میسج ہے میرے عزیز علی کے چاہنے والوں کے لیے کہ جو بھی صاحب ثروت ہے، دولت مند ہیں، ان کے پڑوس میں کوئی غریب تو نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک زیارت کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت، رسول کے روضے کی زیارت۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک نے بتایا کہ اگر کوئی مستحق ہے تو زیارت بعد میں کرنا، بعد میں مستحق کا حق پہنچاؤ، پہلے مستحق کا حق پہنچاؤ۔ اے عبداللہ ابن مبارک کے اوپر وائے ہو، تو حج کرے، تو زیارت کو جائے، اولاد علی بھوکی مرے۔ بی بی اٹھیے، خدا را آپ اٹھیے، خدا کے لیے آپ اٹھیے۔ اٹھی، 6000 درہم، کتنا تھا صاحب؟ صرف 6000 درہم دینار اس دور میں، صرف اتنے تھے۔ بی بی نے دامن پھیلایا، عبداللہ ابن مبارک نے دامن میں ڈال دی، جھولی میں ڈال دی۔ عبداللہ واپس گھر چلے گئے، بی بی دعا دیتی چلی گئی، پروردگار عبداللہ ابن مبارک تجھے جزائے خیر دے، اے میرے اللہ عبداللہ ابن مبارک تو جزا دے، اس لیے کہ آج عبداللہ ابن مبارک نے میری بچی کو حرام کھانے سے بچایا، حرام نہیں کھا، جائز ہو گیا تھا۔ بی بی چلی گئی، عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر واپس آ گئے۔ حج کا دور آیا، وقت آیا، دور ختم ہوا، حجاج کرام واپس پلٹے حج کر کے، زیارت کر کے۔ عبداللہ ابن مبارک نے سوچا کہ چلو ہم نے حج نہیں کیا، زیارت نہیں، کم از کم حجاج کرام کو مبارکباد پیش کر دے۔ ایک دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، سامنے سے حاجی، سلام، وعلیکم السلام۔ عبداللہ نے مبارکباد دی، بھائی تمہیں مبارک ہو حج۔ سامنے والے نے فوراً کہا بھائی تمہیں بھی حج مبارک ہو، بھائی تمہیں بھی حج مبارک ہو۔ یہ پریشان ہوئے، تھوڑا آگے بڑھ گئے، دوسرے دروازے پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، سامنے سے حاجی، سلام، جواب، بھائی مبارک ہو۔ پھر سامنے والے بھائی آپ کو بھی حج مبارک ہو۔ یہ اور پریشان ہوئے، تیسرے دروازے پہ، چوتھے دروازے پہ، اسی طرح جہاں بھی جاتے ہیں سامنے والا بھی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ جیسے دروازے پہنچے، دروازہ کھلا، سلام کیا، جواب ملا، بھائی تم حج مبارک ہو۔ سامنے والے نے کہا عبداللہ ابن مبارک تمہیں بھی حج مبارک ہو۔ کتنا اچھا وقت گزرا ہمارا آپ کا مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں ہم اور آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، چائے پی رہے تھے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں جس دروازے پہ جاتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، وہ بھی مجھے مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ کتنا اچھا وقت گزرا مینا عرفات کے میدان میں جب ہم اور آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اے میرے پروردگار میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میں تو زیارت تو گیا ہی نہیں، لیکن ہر حاجی مجھے مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ پریشان صبح سے شام تک بستر استراحت پہ پہنچے، آرام کی غرض سے، سونے کی غرض سے پہنچ گئے، سو گئے۔
اب جیسے سوئے کیا دیکھا کائنات کے رسول آئے. لمحہ فکریہ خدا کی قسم شیعان علی علیہ السلام کو کائنات کے رسول آئے. اے عبداللہ ابن مبارک تمہیں سلام ہو. اس کے بعد کیا جملہ کہا؟ کون کس کو سلام کر رہا ہے؟ کائنات کا رسول خاطی کو سلام کر رہا ہے. کہ اے عبداللہ ابن مبارک تمہیں مبارک ہو، تم نے میری بیٹی کو حرام کھانے سے بچا لیا. اور اے عبداللہ ابن مبارک جیسے تم نے اپنے درہم و دینار میری اولاد کی میری بیٹی کے دامن میں ڈالے، اللہ نے فوراً ایک فرشتہ پیدا کیا. فرشتہ کو نہیں دیا بلکہ ایک فرشتہ پیدا کیا اور حکم پروردگار ہوا ہے فرشتے تو عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے حج کر، انہی کی صورت میں، انہی کی شکل میں. اس کے بعد کائنات کے رسول نے کہا اے عبداللہ ابن مبارک اب یہ فرشتہ قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا. اللہ اکبر. یہ لمحہ شکریہ خدا کی قسم. شکر المال، اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، ثروت مند بنایا ہے، تو آیا پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، غریبوں کے حقوق کیا ہیں، یتیموں کے حقوق کیا ہیں؟ خدا کی قسم یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ ہمارے آپ کے سجدے کا محتاج نہیں ہے. پوری کائنات اگر اللہ کو سجدہ کرنے لگے تو اس کی حکومت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اگر پوری کائنات میں ایک بھی سجدہ نہ کرے تو اس کی حکومت سمٹنے والی نہیں ہے. وہ آج بھی حاکم ہے، کل بھی حاکم تھا، کل بھی حاکم رہے گا. نہ اس کی عبادت کرنے سے اس کی حکومت میں اضافہ ہوگا، نہ اس کو کوئی سجدہ نہ کرے تو اس کی حکومت میں کمی آنے والی ہے. میرے عزیزو یہ عبادت ہے. یہ تو ہم نماز پڑھ کے اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اگر نماز نہ پڑھ تو اللہ کا بندہ ہونا کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ وقت میرا عزیزو گزر گیا، پھر انشاءاللہ موقع ملے تو پھر یہی سے بیان کروں گا. جس لیے ہر مسلمان دعا کرتا ہے 5 وقت، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، ترجمہ الگ الگ کیا. پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا، پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ چلا، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہا. لیکن مقصد ایک ہے. وقت نہیں، میں کہا میرے عزیز وقت گزر گیا، کم از کم آدھا پون گھنٹہ اور درکار ہے. مقصد ایک ہے سب کا. صبح کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، ہر ایک کا ایک مقصد ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. اس کا مطلب یہ ہوگا مشیت کا کہ تم سیدھے راستے کی دعا کرو، سیدھا راستہ دکھانا یہ ہمارا کام ہے. لیکن جب تک دعا نہیں کرو گے تب تک سیدھا راستہ نہیں دیکھ پاؤ گے. اور سیدھے راستے کی دعا تب کی جائے گی میرے عزیزو جب آپ مصلی عبادت پہ پہنچیں گے. چاہے گھر میں پہنچے چاہے مسجد میں آئے. میں نے کہا وقت میرا تمام ہو گیا میرے عزیزو. کیسا علی کے چاہنے والے کو ہونا چاہیے، کیسا حسین کے عزادار کو ہونا چاہیے. کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو. ایک بندہ خدا عزادار مولا کے چاہنے والے میرے سے سوئے جو چند روز پہلے تک ہمارے آپ کے درمیان میں تھا، آج نہیں. ہم آپ احساس نہیں کر سکتے. اگر پوچھنا ہے تکلیف تو بھائی سے سوال کریں، تکلیف کو دریافت کرنا ہے تو بیٹے سے سوال کریں. درد ہو اور درد ہونا چاہیے ہر ایک کا، لیکن کیا درد ہے بھائی کو بھائی کے جانے سے، کیا تکلیف ہے بیٹے کو باپ کے جانے سے. یہ بھائی کا دل جانتا ہے یا بیٹے کا دل جانتا ہے. مجھ سے بارہا پرویز بھائی نے کہا کہ میرے بڑے بھائی نہیں، میرے باپ کی ماں نے. بیٹھے میرے سامنے، آپ پوچھ لے گا بارہا کہا کہ مولانا مجھے بھائی کی طریقے سے نہیں پالا انہوں نے، مجھے باپ کی طریقے سے، بیٹے کی طرح سے مجھے پالا، بیٹے کی طرح سے مجھے پالا، جیسے باپ بیٹے کو پالتا ہے. مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے بڑا کیا. اور بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک کبھی بھی توقع نہیں کی، امید نہیں رکھی کہ مجھے سب کچھ
जो कुछ मैं हूं मैं अपने भाई की वजह से, मैं लेकिन जहां तक मैं जानता हूं शायद कहना मेरा मुनासिब नहीं होगा मेरे अजीजों, बड़ी मोहब्बत करते थे और मोहब्बत रहेगी, लेकिन मेरे अजीजों मुझे एक भाई और मिलता। कैसी मोहब्बत है भाई को भाई, हमेशा आप सुनते रहते हैं अल्लाह अकबर। भाई आपने तो अफसर भाई को भाई कहा, अल्लाह अकबर मैदाने करबला कभी एक मौके पर भी भाई नहीं कहा। जब भी तारीफ कराया गुलाम खादिम, एक मौके पर भी भाई नहीं कहा। अल्लाह कैसी वफा, कैसी मोहब्बत, कैसी जानिसारी खुदा के कसम। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा शुजाअत। जैसे शुजाअत की बात चलती है तो फौरन एक नाम ज़हन में आता है, अब्बास। वफा की बात आती फौरन एक नाम ज़हन में आता है, अब्बास। फरमा बरदार की बात जैसी आती है एक नाम आता है जिसका नाम है अब्बास। देखिए मदीने से लेके अल्लाह अकबर मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक कोई एक ऐसा मौका दिखाए मेरे अजीजों मौला के चाहने वालों कि जहां पर नाफरमानी, जहां पर इताअत नहीं। कैसी इताअत? अल्लाह अकबर। बस एक रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूं मौला के चाहने वालों। एक बंदे खुदा की साले सवाब की मजलिस से अल्लाह अकबर एक मौका आया कि जब भाई के जनाजे पर कीड़ों की बारिश हुई, 3 बरसाए गए। चाहने वाले इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा लेके चले तो रिवायत बताती कि मौका ऐसा आया कि जहां पर अब्बास ने न्याम से तलवार को निकाला, तलवार को न्याम से निकाला, लेकिन इमाम हुसैन आगे बढ़ने के बाद एक जुमला का, भैया ये करबला नहीं है, भैया ये करबला नहीं है। कोई दूसरा जुमला इसके बाद नहीं मिलता कि अब्बास ने कुछ कहा हो, न्याम में तलवार को रख लिया। दूसरा मौका आया मदीने में कि जब वलीद ने हुसैन को दरबार में बुलाया, तलब किया। इमाम गए कि तना नहीं, 18 बनी हाशिम जवान मौजूद हैं, लेकिन दरबार के बाहर रोक दिया जवानों को, अब्बास भी हैं। हुसैन दरबार में दाखिल हो गए, एक जुमला का, जब तक मेरी आवाज बुलंद ना हो तो दरबार में दाखिल मत होना। हुसैन और वलीद मरवान के दरमियान गुफ्तगू हुई, बैत तलब की, बैत मांगी। एक मतलब इमाम ने कहा रात की तारीख में बैत नहीं ली जाती, तलब नहीं की जाती, दिन निकलने दो, रोशनी आने दो, तब इसका सवाल करना, तब हम तुम्हें जवाब देंगे। एक मकम मरवान ने कहा वलीद इससे अच्छा मौका तुझे मिलने वाला नहीं है, फौरन हुसैन के सर को कलम कर दे, कता कर दे, इसलिए कि फिर हुसैन तेरे हाथ आने वाले नहीं हैं। जैसे हुसैन ने सुना बुलंद आवाज में जवाब दिया, अब्बास के कानों से आवाज, अब्बास के कान से आवाज टकराई, अब्बास दाखिल हुए, न्याम से तलवार को निकाला। हुसैन ने देखा आगे बढ़े, भैया ये करबला नहीं है, ए मेरे अब्बास ये करबला नहीं है। अब्बास ने तलवार को न्याम में रख लिया, फिर काफिला आगे बढ़ा, एक मंजिल पे पहुंचा, मुस्लिम की खबर शहादत आई। एक मतलब अब्बास को पता चला, अब्बास ने न्याम को तलवार से निकाला, अरे मैं कूफे की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हुसैन ने देखा, हुसैन आगे बढ़े, ए भैया अब्बास ये करबला नहीं है, ए भैया अब्बास ये करबला नहीं है, ए भैया ये अब्बास करबला नहीं है। अब्बास के सामने एक बात बैठ गई, ए अब्बास करबला वो जगह है जहां तुझे जंग का मौका मिलेगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। गाज़ी के ज़हन में बात आ गई कि करबला वो मकाम है कि जहां पर अब्बास को जंग का मौका मिलेगा। लो आज़ादारो करबला भी आ गई, तो मोहर्रम को वारद करबला हो गए। खयाम और सऊदी दरिया के किनारे लगाए जा चुके हैं। एक मर्तबा दुश्मन आगे बढ़े तो उस खयाम को फरात के किनारे से हटा लो। अब्बास को पता चला, आगे बढ़े, तलवार को न्याम से निकाला, एक खत भेज दिया, अरे जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो इस खत को अबूर कर दो।
بذنب قضائی تسلیم الامر. پروردگار تو محمد والے کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت قبول فرما. بارلا چادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے. بارلا چادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں مرحوم کی ہمارے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. بالا چادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند فرما. حاضر مجلس کے خواہشات کو پورا فرما. جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں ان کے جائز مطالب کو پورا فرما. جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار میں شفا کلی عطا فرما. جو مقروض ہے اس قرض و غیب سے ادا کر دے. بالا دعا میں خاص دعا یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں دعوا فرما. ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم افسر حسین